مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 343 کتاب فی العتق و فضلہ میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب بندہ ہے باب الخطأ والنسیان فی العتاقۃ والطلاق ونحوہ، اور اس باب میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاعمال بالنیہ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کی جزا اللہ رب العزت بندے کو اس کی نیت کے مطابق عطا فرماتا ہے، اور نیتوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہم کسی کی نیت سے واقف نہیں، اس لیے ہم اچھے عمل کو دیکھ کر اسے اچھا ہی کہیں گے، برے عمل کو دیکھ کر اسے برا ہی کہیں گے۔ یہ فلسفہ بیان کرنا کہ جس کی اچھائیاں ہوں اس کی برائیاں بیان کی جائیں، کہ اوپر سے داڑھی رکھی ہوئی ہے، لباس مومنوں کا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اور یہ کام بھی کرتا ہے، یہ کام بھی کرتا ہے، یہ کام بھی کرتا ہے۔ بھئی ایک طرف تو اس کی اچھائیاں گنوا رہے ہو، پھر ساتھ بڑی کوشش کے ساتھ اس کی برائیاں بھی تلاش کر کر کے بیان کر رہے ہو۔ اگر کوئی 5 وقت کا نمازی بن گیا ہے تو وہ فرشتہ بن گیا ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے داڑھی رکھ لی ہے تو کیا وہ معصوم ہو گیا ہے کہ اب اس سے کوئی جرم نہیں ہو سکتا؟ انسان ہی ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے۔ جس بندے کے زیادہ اچھے کام ہوں اس کا ایک برا کام ذکر کر کے اچھائیوں پر پانی پھیر دینا، اور جس بندے کے زیادہ برے کام ہوں اس کا ایک اچھا کام ذکر کر کے اور اسے اچھوں کی صف سے بھی آگے نکال دینا، یہ فلسفہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اچھے لوگوں سے اگر برائی ہو جائے تو ان کی نیکیوں کو تانا نہ بناؤ، ان کی اچھائیوں کو باعث آر نہ بناؤ۔ غلطی ہو سکتی ہے، 5 وقت کا نمازی ہو غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہو غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو کوئی اچھائی بھی تو کر رہا ہے نا۔ اللہ رب العزت نے یہ تو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیاں مٹا دیتی ہیں، نیکیوں سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ نہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کہا کہ گناہوں کی وجہ سے نیکیوں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ صرف ایک ہی جرم ہے قرآن پاک میں مذکور کہ اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے نا، ان تحبط اعمالکم، پھر اس کا عمل ایک بھی نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی یہ ایک ایسا جرم ہے جس کے بعد نیکیوں کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، پورے نامہ اعمال پر پانی پھر جاتا ہے اگرچہ وہ نیکیوں سے بھرا ہوا۔ اس کے علاوہ اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو نیکیاں مٹائے، ہاں البتہ نیکیاں ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ لہٰذا یہ طریقہ کار جو عام گفتگو میں رائج ہوتا ہے کہ نیک بندوں سے اگر کوئی جرم غلط کام ہو جائے تو ان کی نیکیوں کو تانا اور مینا بنا دینا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ پھر نیکی نماز پڑھ رہا ہے اور پھر اس پر تبصرہ یہ کرنا کہ تو تے نمازاں پڑھدا ہے وچوں
انہاں دیاں ارادیاں نوں کون واقف ہے؟ یہ نیت کے اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ بھی اس کی نیت میں اچھائی ہے یا برائی ہے تجھے کیسے پتہ؟ نیت اللہ جانتا ہے۔ اس لیے انما الاعمال بالنیت کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ سے جو ملے گا وہ نیتوں کے اعتبار سے ہوگا۔ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، حاجی ہے، روزے دار ہے، جیسا بھی ہے، اگر اس کی نیت میں اخلاص نہیں ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تو اس کی ان ساری نیکیوں کا کوئی وزن نہیں، کوئی اجر نہیں ہے۔ دکھلاوے کی عبادت کرنے والوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائے گا کہ جن کے لیے تو نے یہ کام کیے ہیں ان سے جا کر اجر لے، میرے لیے جو کیا ہے نا وہ میرے پاس لے آ، میں تجھے اس کا اجر دوں گا۔ لہٰذا جتنی بھی نیکیاں ہوں ان کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، ہر نیک کام کا اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی کھائے خسما، اس طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے، توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ وَلِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ہر بندے کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، اچھی نیت کی ہے تو اسے ضرور اچھائی ملے گی، بری نیت کی ہے تو وہ ضرور برائی کو پالے گا۔ جس نے ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہی ہے، اللہ اور اللہ کا رسول ہی اس کی ہجرت کا اسے اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ اگر کسی نے ہجرت کی ہے دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ انصار صحابہ کرام نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنا آدھا مال دے دیا تھا، جائیدادیں دے دی تھی، اپنی 2 بیویاں تھیں جس کی انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے انصاری بھائی مہاجر بھائی کو دے دی تھی۔ تو اگر کسی نے نیت اس لیے ہجرت کی ہے کہ دنیا کا مال پائے، یا اس لیے ہجرت کی ہے کہ وہ عورتوں سے شادی کرے، تو وہ جس مقصد کے لیے ہجرت کرے گا وہی مقصد اسے ملے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا۔ اب اس حدیث شریف میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہی ہے۔ مطلب یہ اللہ اور اس کے رسول کو ایک ساتھ اگر ذکر کیا جائے اس سے شرک نہیں بنتا، اللہ اور اللہ کے رسول کا ایک ساتھ ذکر کرنے میں توحید پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ایک ساتھ کرنے سے توحید میں فرق آتا یا کفر اور شرک اور بدعت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم نہ ارشاد فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ایک ساتھ کرنا ناجائز نہیں بلکہ مستحسن ہے، اچھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہ لما اقبل یرید الاسلام ومعه غلامہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو جب گھر سے چلے تھے نا تو ابو ہریرہ کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی تھا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں داخل ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ میں داخل ہو گئے، اور کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے یہ حال بھی ہو جاتا تھا کہ پیٹ کو زمین پر رکھ دیتے تھے تاکہ کچھ زمین کی ٹھنڈک پہنچے اور بھوک کی گرمی میں افاقہ ہو۔ کبھی کبھی راستے میں بیٹھ جاتے تھے کہ کوئی بندہ آئے اور مجھے کھانا کھلا دے، اور جب گھر سے آئے تھے تو اس وقت یہ عالم تھا کہ غلام ساتھ تھا۔ غلام ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مالکانہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس مالکانہ زندگی کو چھوڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر غلامانہ اور فقیرانہ زندگی بسر کی۔ جس وقت مالکانہ زندگی گزار رہے تھے اس وقت ابو ہریرہ کو کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر زندگی گزاری تو اب 1400 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک ابو ہریرہ کا نام زندہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا فیضان ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، 4 سال کی سنگت ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت، 4 سال کی شاگردی ملی ہے۔ یہ 4 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں پڑھنے والا ہے جو 1400 صدیوں پر جس کا علم حاوی ہو چکا ہے۔ اندازہ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء میں کیا کیا مقام اور کیا کیا شانیں تھیں۔ جب گھر سے چلے تو غلام ساتھ تھا، دلہ کل واحد منہما من صاحبہ، راستے میں دونوں جدا جدا ہو گئے، بچھڑ گئے دونوں۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ غلام حضرت ابو ہریرہ کا بھاگ گیا، اور اس روایت میں یہ ہے کہ وہ بھاگا نہیں، بس بچھڑ گئے، راستے جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے۔ فاقبل بعد ذلك وابو هريره جالس مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو غلام بھی آ گیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ پہلی مرتبہ آئے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، ان کا غلام جب ابو ہریرہ کے پاس پہنچا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہوئے تھے، ابو ہریرہ نے نہیں بتایا کہ یا رسول اللہ یہ میرا غلام ہے، راستے میں بچھڑ گئے تھے اور اب یہ میرے پاس آ گیا ہے، بلکہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ھذا غلامک، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ تیرا غلام ہے۔ پہلی ملاقات ہو رہی ہے، وہ غلام ہے یا آزاد؟ کس کا غلام ہے اگر غلام ہے تو؟ ابو ہریرہ کا غلام۔ جب ابو ہریرہ گھر سے چلے تھے تو اسی کو ساتھ لے کر چلے تھے، یہی غلام تھا۔ کس نے بتایا؟ کیا وائرلیس سسٹم تھا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی CCTV کیمرہ لگایا ہوا تھا کہ ابو ہریرہ آ رہا ہے اور اسے کیچ کرو ابھی سے؟ یہ CCTV کیمرہ نہیں تھا، یہ وہ کیمرہ نبوت تھا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں فٹ کیا ہوا تھا، جس کیمرے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ منورہ میں رہ کر مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب اور تحت الثرى عرش اولیٰ تک دیکھتے ہیں۔ بلکہ یہ تو چھوٹی بات ہے، کیونکہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ اعلان تو حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی نے کیا ہے کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، اللہ تعالیٰ کے سارے شہروں کو میں یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ سارے اللہ تعالیٰ کے شہر عبد القادر کی نظروں میں رائی کا دانہ ہے، تو جو عبد القادر کا بھی آقا ہے پھر اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، پھر ان کی بصارت اور بصیرت کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا یا ابا ہریرہ ھذا غلامک قد اتاک، یہ تیرا غلام ہے، تیرے پاس آ گیا ہے۔ اب اس جملے کے ساتھ ان روایتوں کو ملا لو نا جن روایتوں میں یہ ہے کہ وہ غلام بھاگ گیا تھا، اب رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو ہریرہ یہ تیرا غلام ہے جو تیرے پاس آ گیا ہے۔ تو اب ان روایتوں کی روشنی میں اس جملے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ابو ہریرہ تیرا غلام بھاگ چکا تھا، لیکن میں نے اپنے تصرف سے جہاں میں بھاگا تھا وہیں سے کھینچ کر تیرے پاس لے آیا۔ اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تصرف بھی ثابت ہوتا ہے۔ اما انی اشہدک، فقال اما انی اشہدک انہ حر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تک میں پہنچا ہوں تو چھنی ہوئی دولت بھی میرے پاس خود بخود چل کے آ رہی ہے۔ آپ سے دور تھا تو میرے ہاتھوں سے چیزیں نکل رہی تھیں، غلام گم ہو گیا، ہاتھوں سے مال نکل گیا، آپ کے قدموں میں آیا ہوں تو گیا ہوا مال بھی خود بخود میرے پاس آ رہا ہے، تو اب میں مال نہیں لوں گا، اب میں آپ کی غلامی لوں گا۔ آپ کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو گواہ بنایا، آپ کو گواہ بنا کر بناتا ہوں کہ انہ حر، یہ آزاد ہے۔ قال فہو حین یقول، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب واپس آئے نا تو راستے میں ابو ہریرہ نے شعر پڑھا، یا لیلۃ من طولھا وعنائھا، شکوہ ہے مجھے اس رات سے جو بڑی لمبی ہے اور بڑی تھکا دینے والی ہے، سفر لمبا تھا نا۔ الا انہا من دارۃ الکفر نجتی، ہاں
اس رات میں ایک کمال ہے کہ اس رات نے مجھے کفر سے اسلام میں داخل کر دیا، اس رات نے مجھے کفر سے نجات دی ہے اور اسلام میں مجھے داخل کر دیا ہے، یہ کمال ہے۔ رات بڑی لمبی ہے، رات سے بڑا شکوہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اسلام لانے کا واقعہ تھا جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو آزاد کیا۔ آگے بھی 2-3 حدیثیں ہیں اور ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو آزاد کرنے کا ہی ذکر ہے، کیونکہ یہی مفہوم ہے، الفاظ تھوڑے مختلف ہیں اس لیے ان کو ترک کرتے ہیں۔ آگے امام بخاری نے باب باندھا ہے باب ام الولد، لونڈی کسی کو ام ولد بنانے کے بیان میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشراط الساعۃ ان تلد الامۃ ربتها، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ اس کا ایک معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے پیدا ہونے والی اولاد اپنے والدین کے ساتھ وہ رویہ اور وہ سلوک کرے گی جو مالک اپنے غلاموں سے کرتے ہیں، اور والدین اپنی اولاد کے سامنے اس طرح مجبور ہو جائیں گے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے مجبور ہوتا ہے۔ تو اگر اس بات کو دیکھ کر اپنے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی کہ یہ نشانی قیامت کی ہمارے دور میں پوری ہو چکی ہے کہ اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ رویہ مالکانہ ہے، حاکمانہ ہے، اور بالمقابل جو والدین ہیں وہ اپنی اولاد کے سامنے محکومانہ طور پر رہ رہے ہیں الا من شاء اللہ چند ایک لوگوں کے ماں سوا۔ اور وہ چند ایک لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے اولاد کی اسلام اور قرآن کے مطابق تربیت کی ہے، جنہوں نے اپنے اولاد کو مدارس میں تعلیم دی ہے، مدرسوں میں پڑھایا ہے، قرآن اور حدیث کی آغوش میں جنہوں نے اپنی اولاد کو پروان چڑھایا ہے، تو وہ والدین وہ ہیں کہ جو شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی اولاد ان کے سامنے غلامانہ انداز میں پیش ہوتی ہے، اور جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن اور حدیث سے دور رکھا، اونچی اونچی ڈگریاں، بڑے بڑے پی ایچ ڈی کروائے، تو پھر ان کا رویہ دیکھ لے۔ اور نام لینے کی ضرورت نہیں، ہماری اپنی مسجد کی مثالیں موجود ہیں کہ بیٹے نامور ڈاکٹر ہیں اور باپ ان کا مسجد میں قسم پرسی کے عالم میں مر رہا ہے۔ یہ ہماری یہاں مسجد میں ہوا، یہاں کی مثالیں ہیں۔ تو یہ بھی اسی ایک حدیث شریف کی ترجمانی ہے اور اس کی صداقت کا ثبوت ہے۔ اگر اپنے زندگی کو اور اپنے بڑھاپے کو آپ قابل رشک بنانا چاہتے ہیں تو پھر اپنی اولاد کو بچپن سے دین کی تعلیم دیں۔ دین ہے جو بچوں کو والدین کے سامنے باادب بن کر پیش ہونا سکھاتا ہے۔ قرآن ہی ہے نا جو اولاد کو کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہنا۔ اگر تو اپنے والدین کو بازو سے سہارا دے تو تیرے بازو کے اندر جو ہڈی ہے نا، اس ہڈی کی سختی بھی ماں باپ کو محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قرآن نے سکھایا ہے نا، اور کسی یونیورسٹی اور کالج میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی۔ وہاں پر یہ سکھایا جاتا ہے کہ ماں باپ کی سوچ پرانی ہے، ہم ایک نئی دنیا میں داخل ہوئے ہیں، ہم جدت پسند ہیں۔ وہاں پر بالکل جو ہے نا وہ تربیت کا انداز ہی مختلف ہے۔ وہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ تم سیانے اور عقل مند ہو، ماں باپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، انہیں تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن قرآن ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ماں باپ کے تجربات کے سامنے تمہاری زندگی کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اپنے بچپنے کو ان کے تجربات کے سائے میں رکھو تاکہ تمہیں ایک جوانی کی حسین راہ جو ہے وہ مل سکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم